کبوتر اور شکاری۔ ایک وقت کی بات ہے، علی پور جھیل کے کنارے ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ یہ درخت کئی قسم کے پرندوں کا آشیانہ تھا۔ ایک دن ایک شکاری درخت کے نیچے والی زمین پر دانہ ڈال کر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس وقت آسمان میں اڑتے کبوتروں کا جھنڈ درخت کی طرف آنے لگا۔ اس جھنڈ کا لیڈر شہباز تھا اور اس نے درخت کے نیچے پڑے دانوں کو اوپر سے ہی دیکھ لیا۔ دوستو، کوئی بھی نیچے نہ اترے، دانوں کی لالچ میں جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیسی بات کرتے ہو یار، ہم لوگ دانوں کے لیے ہی تو نکلے ہیں۔ جب دانے ہمارے سامنے ہیں تو اسے نہ کھانے کی بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کی نظر ہی نہیں آتی، یہاں دانے کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے بھلا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی شکاری نے جال بچھا کر یہ دانے ڈالے ہوں گے۔ لالچ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بوڑھے کبوتر نے کہا، شہباز میاں، ہم دانوں کے لیے تو نکلے ہیں، سامنے موجود دانوں کو چھوڑ دینا مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں رہے گا۔ دوسری بات، تم نے کہا یہاں پر انسان نہیں رہتے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ میری بات سنو، اپنے دل سے شک کو نکال دو، نیچے جا کر دانے کھاتے ہیں، چلو۔ ضعیف کبوتر کے یہ کہتے ہی تمام کبوتر اس کی ہاں میں ہاں ملا کر نیچے اتر آئے، لیکن وہ شکاری کے جال میں پھنس گئے۔ اپنے لیڈر شہباز کی باتوں کو نظر انداز کرنے پر تمام کبوتر پچھتا رہے تھے اور وہ انتہائی مصیبت میں مبتلا تھے۔ شہباز نے اپنے ساتھی کبوتروں کو دلاسا بھی دیا اور انہیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ دوستو، حوصلہ رکھنا، مشکل وقت میں ہمیں متحد رہنا چاہیے اور ایسے حالات میں دماغ کا صحیح استعمال کر کے مصیبت کا حل نکالنا چاہیے۔ سنہری ندی کے کنارے میرا ایک دوست بہادر نامی چوہا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے پاس چلے جائیں تو وہ اس جال کو کتر ڈالے گا اور ہم ایک ساتھ اس جال کو اٹھا لیں تو ہم اڑ سکتے ہیں۔ اتنے میں وہاں شکاری آ گیا اور جال میں پھنسے کبوتروں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ابھی وہ جال کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پورے کبوتر جال کو لے کر اڑ گئے اور شکاری مایوس ان کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن آسمان پر اڑنے والے کبوتر اس کی پہنچ سے دور ہو چکے تھے۔ کبوتر آرام سے اڑتے ہوئے درخت کے پاس اتر گئے۔ وہاں بہادر چوہا پہلے تو انہیں دیکھ کر بل کے اندر چلا گیا، لیکن جب شہباز نے اسے بلایا تو بہادر چوہا جال کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا دوست؟ شہباز نے چوہے کو جال میں پھنسنے کا پورا ماجرا سنایا اور کہا، دوست، تیرے تیز دانتوں سے اس جال کو کاٹ کر ہمیں اس قید سے آزاد کرو۔ چوہے نے ان کی بات مان لی اور بھروسہ دلایا، میرے پیارے دوست، فکر مت کرو، میں جال کاٹ رہا ہوں۔ شہباز نے کہا، میں ان تمام کا دوست ہوں، ان تمام کی سلامتی میرا فرض اور ذمہ داری ہے، اس لیے پہلے انہیں آزاد کرو۔ چوہے نے کبوتروں کی جال کو کترتے ہوئے انہیں آزاد کرا دیا۔